أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربکم، اور اپنے پروردگار کو پکارو، اپنے رب کو اس سے مانگو، پکارو اس کو کیسے؟ تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیۃً، اور چپکے چپکے اللہ سے مانگو۔ دعا کا طریقہ سکھایا کہ دعا جو ہے بہتر یہ ہے کہ چپکے چپکے مانگو، کوئی نام و نمود نہ ہو، کوئی نمائش نہ ہو، اور دل سے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگو۔ اور دیکھو اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ہیں، یہ اور تیسری یہ کہ انہ، اللہ کی ذات، لا یحب المعتدین، ان کو پسند نہیں کرتی جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی اپنے منہ سے بڑی بات مت مانگو، ایسی بات جو معصیت ہے، جو نافرمانی ہے، خدا سے مت مانگو۔ الیاذ باللہ، جیسے کوئی آدمی بہت مجبور اور اضطرار میں چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تعالی شانہ سے کہ اللہ مجھے شراب دے دے۔ استغفر اللہ، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق کی بات ہے، بجائے اس کے کو کہتا ہے اللہ میری سعادت بری سے جان چھڑا دے۔ وہ اس بے حیائی کو، اس برائی کو طلب کرتا ہے، یہ ہے حد سے بڑھ جانا، یا ایسی چیز اللہ سے مانگنی جو عام طور پر عادتاً ہو نہیں سکتی۔ یہ مانگتا رہے کہ مجھے آسمان پہ بلا لے، معراج دکھا دے، ایسی چیزیں عقلاً محال ہیں۔ نبوت یا رسالت کی طلب یہ تو کفر ہے، کیونکہ عقیدہ یہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے، اسی لیے تو مانگ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں تم نے کرنی ہیں ہم سے، ایک تو دعا مانگنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے مانگا جائے۔ ارشاد میں ادعوا ربکم، اپنے پروردگار کو پکارو، اس سے مانگو۔ اور مانگنا کیسے ہے؟ ایک تو گڑ گڑا کے مانگو اللہ سے، تضرعا، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کی قدرت، اس کی جو مخلوق پر گرفت ہے اس پر نظر چلی جائے، اپنے گناہوں پر نظر چلی جائے، گڑ گڑاتے رہو اللہ کے سامنے، عاجزی سے، جھکے ہوئے اللہ سے یوں مانگو۔ اللہ تعالی سے مانگنے میں جو چیزیں مانے آ جاتی ہیں ان میں سے ایک چیز کبر بھی ہے، کہ متکبر آدمی اللہ سے نہیں مانگتا۔ مثلا اسے کسی ایسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی جو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ سے مانگنے کی زحمت ہی نہیں کرتا، تو کبر کا ایک درجہ آ جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کی ہنڈیا کا نمک تھوڑا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے مانگے، اور اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اسے چاہیے کہ اللہ ہی سے مانگے۔ اس لیے اللہ سے مانگتا رہے تاکہ کبر، اپنی ذات، نمائش، یہ چیزیں سامنے نہ آئیں، اور کبھی بھی اس غرور، اس غرے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ مجھے پاس تو سب کچھ ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ جو چیزیں پاس ہیں ان کے لیے بھی درخواست کرتا رہے، ان کا شکر ادا کرتا رہے اللہ کا، اور دعا مانگتا رہے۔ اسی کبر کی ایک علامت یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ ہو تو جی اللہ سے مانگے، اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیا مانگنا ہے؟ ہرگز نہیں، حدیث میں تو یہ تعلیم نہیں آئی۔ وہاں تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تم نے جو چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، حتیٰ کہ اپنے جوتے کا تسمہ بھی اور اپنی ہنڈیا کا نمک بھی اللہ ہی سے مانگنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتلائی ہیں جو خدائی سے مانگنے کی ہیں۔ مطلب یہ کہ انسانی زندگی میں بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں اور وہ اللہ ہی کے سامنے جب رکھتا رہتا ہے کہ خدایا یہ بھی،
تو اللہ کے ہاں وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے جو بات بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے مناقب اور تعریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے انہ لأواہ، اور وہ بہت آہوزاری کرنے والا تھا. اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بات بات پہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، بات بات پہ خدا کو یاد کرتا تھا، ایک ایک لمحے میں اللہ کو یاد کرتا تھا. اس لیے اصول کی بات یہ ہے کہ اللہ کا نام جتنی مرضی غفلت سے لیا جائے اپنا رنگ دکھائے بغیر نہیں رہتا. اللہ کا نام جتنی بھی زیادہ غفلت سے لیا جائے وہ اپنا اثر لائے بغیر نہیں رہتا. ایک آدمی بات پہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، ماشاءاللہ یہ کیسی چیز ہے، الحمدللہ، استغفراللہ. یہ جو اللہ کا نام لے رہا ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پہ اس کو اللہ کی طرف دھیان لگا ہوا ہو. بسا اوقات زبان سے ایسے ہی کہہ جاتا ہے. یہ اللہ کا نام لینا بھی اپنا اثر لائے بغیر نہیں رہتا. اس کی ذات کا نام ہی ایسا ہے کہ انسان پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ایک تو ہے علیہ الرحمہ، اس پہ اللہ کی رحمت ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، آیا ہے بعض کتابوں میں بھی وہ اتنا ہی لکھ دیتے ہیں علیہ الرحمہ، اس پہ خدا کی رحمت ہو. ایک بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو رحمت اللہ علیہ کہنے میں اب اللہ کا نام درمیان میں آ رہا ہے نا، اس سے بڑا شرم آتی ہے کہ اللہ کا نام اب کیا لینا. یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے جی میں کبر ہے کہ اللہ کا نام لوں گا تو بدنام ہو جاؤں گا. لوگ کہیں گے کہ ریلیجس پرسن ہے، لوگ کہیں گے کہ دینی باتیں کرتا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس طرح کھیلنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ خدا کا نام لوں تو لوگوں میں عزت کی کمی ہو جائے گی. اللہ توفیق چھین لیتا ہے، اپنا نام لینے کی اجازت ہی نہیں دیتا. اس لیے فرمایا اپنے پروردگار کو پکارو تضرعاً، ایک چیز تو یہ کہہ دی، اور دوسری بات یہ وہ خفیۃً، اور اللہ کو پکارو چپکے چپکے. اور یہ حنفی فقہا کی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بعد جو آمین کہی جاتی ہے یہ بھی آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا ہے کہ دیکھو اللہ کو پکارو چپکے چپکے. تو چپکے چپکے آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں جب اللہ کو پکارے گا تو اس میں ریاکاری کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی معنی میں سورہ مزمل میں یہ بھی فرمایا کہ رات کا اٹھنا اور اللہ سے اس وقت کا مانگنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، سب سے زیادہ صحیح بات اس وقت انسان کے منہ سے نکلتی ہے، کیونکہ کوئی ریاکاری نہیں، کچھ نہیں، نیند بھی چھوڑی، آرام بھی چھوڑا، اب اللہ سے مانگنا ہے. تو نالائق ہی ہوگا جو اس وقت بھی خدا سے نہ مانگے، یا یہ کہ وہ کسی کے دکھاوے کو اٹھے علیاذ باللہ. وہ سب کچھ کیے ہی تو اس لیے کہ اللہ سے مانگنا ہے. اسی لیے یہ جو خدا سے مانگتے تھے نا، یہ اسی طرح مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اس نے اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں کبھی بھی محروم نہیں رہا آپ سے مانگ کے. نداءً خفیہ، وہاں ہے چپکے چپکے اس نے اللہ کو پکارا. تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دل ہی دل میں اللہ سے مانگو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان دل ہی دل میں اللہ سے مانگتا رہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اور اللہ کے ساتھ اندر سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے. جو مالک ہے وہ تو جانتا ہے نا، انہ لا یحب المعتدین. اور فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی گناہ کی چیزیں اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حرام چیزوں کو طلب کرنا، علیاذ باللہ، کہ اگر میرے پاس پیسہ آ جائے اللہ کے لیے یہ نافرمانی کروں کہ پیسے کو مانگنے بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ پیسہ مطلوب ہے شریعت میں، لیکن جو اس کی نیت میں گڑبڑ ہے نا، اس کی وجہ وہ اس میں داخل ہو جائے. ایسے ہی کوئی آدمی براہ راست خدا سے نافرمانی مانگنے لگے، ایسے ہی کوئی آدمی براہ راست اللہ تعالیٰ سے اس کا عذاب مانگنے لگے،
کہ بھیج دے خدایا اپنا عذاب اور برباد کر دے مجھے اور تباہ ہو جاؤں میں. اس قسم کے جملے یہ اللہ کی غیرت پر اور اللہ تعالی کی ذات پاک پر گراں گزرتے ہیں، اور وہ تحمل فرماتا ہے اگر وہ بھیج دے تو پھر اس کی پکڑ سے بچانے والا بھی.